کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جیسے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہو؟ وہ لمحہ جب آپ کے قریب ترین لوگ بھی آپ کی بات نہیں سمجھتے، جن پر آپ نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں، دل کے زخم اتنے گہرے ہو جائیں کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی رک گئی ہے، ہر خواب ہر امید ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کو سن لے، کوئی آپ کے آنسو دیکھ لے، لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں اور آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی کمزوری کی انتہا پر ہوتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا دل جو کسی سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ لیکن یہی لمحہ سب سے قیمتی بھی ہے، کیونکہ یہ وہ موڑ ہے جہاں سے اللہ کا خاص انتخاب شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خاموش رسکیوں کو سنتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور جب دنیا آپ سے منہ موڑ لیتی ہے اللہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ تنہائی، یہ خاموشی، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے لیے اللہ کے دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں، بس ایک قدم آپ کو بڑھانا ہوتا ہے، ایک سچی پکار، ایک ٹوٹے دل کی دعا، اور اللہ کہتا ہے میں ہوں تمہارے لیے، بس میری طرف پلٹ آؤ۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان کو لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا ہے، وہ خواب جو برسوں سے دل میں سجائے ہوئے تھے بکھر جاتے ہیں، وہ رشتے جنہیں ہم اپنی زندگی کا سہارا سمجھتے تھے کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں انسان خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دل کا ٹوٹ جانا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے سہاروں پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اس پر بھروسہ کریں جو کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، جو ہر وقت آپ کے لیے کھلا رہتا ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے بادشاہت کی طرف سفر شروع ہوا۔ دنیا نے چھوڑ دیا لیکن اللہ نے تھاما۔ یہی اصول آج بھی ہمارے لیے ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ ایک نئی شروعات کا پیغام ہے۔ یہ اللہ کا دروازہ ہے جو آپ کے لیے کھل رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹیں، اس سے بات کریں، اپنی حالت بیان کریں۔ یقین مانیں وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ آپ کے لیے بہتر راستہ تیار کر رہا ہے۔ جو لوگ دنیا میں مسترد ہو جاتے ہیں انہیں اکثر لگتا ہے کہ وہ بے وقت ہے، کہ شاید وہ کسی کے لیے اہم نہیں یا ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ اکثر سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا ہوتا ہے وہ دنیا کے سہاروں سے خالی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کے پاس دنیا کے سہارے نہیں رہتے تو وہ سب سے مضبوط سہارا تلاش کرتا ہے، اللہ کا سہارا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ریجیکٹڈ لوگ اپنی دعا میں سب سے زیادہ خلوص رکھتے ہیں۔ ان کا دل عاجزی سے بھر جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب کوئی اور سہارا نہیں۔ یہی عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سوچیں جب آپ کی زندگی کے قریب ترین لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے دل کا حال کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ وہ آپ کے دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ کو دیکھتا ہے، ہر آنسو کو گنتا ہے، اور جانتا ہے کہ آپ کس درد سے گزر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں رد ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ ریجیکٹڈ لوگ اکثر وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں تکبر باقی نہیں رہتا۔ وہ دل جو ٹوٹا ہوا ہو اللہ کی محبت کے لیے ایک مقناطیس بن جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان کا سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ وہ خواب جو برسوں سے سینے میں سجائے ہوئے تھے ایک لمحے میں خاک ہو جاتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ اب وہ کبھی پہلے جیسا نہیں ہو پائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔
اللہ ताला एक हदीस कुदसी में फरमाते हैं, मैं टूटे दिलों के करीब हूं। सोचे, वो दिल जो दुनिया के दुखों से बोझल है, जिसे कोई सहारा देने वाला नहीं, वो दिल खुद अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिकनातीस बन जाता है। जब आप अपनी तन्हाई में रोते हैं, आपके आंसू जमीन पर नहीं गिरते बल्कि सीधे अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। वो सुनता है, वो जानता है और वो आपके दर्द को रहमत में बदल देता है। ब्रोकन दिल की एक और पहचान ये है कि वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। अब वो किसी इंसान की तारीफ या ताल्लुक पर नहीं जीता। वो जानता है कि असल मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की है। असल इज्जत वही देता है जो हर शय का मालिक है। यही वजह है कि अल्लाह ऐसे दिल को अपने करीब कर लेता है। दुनिया जिन्हें कमजोर समझती है, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत के साये में ले लेता है। ये दिल दुआ करते वक्त सबसे ज्यादा आजिज़ी दिखाते हैं और यही आजिज़ी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को याद करें। जब दुनिया ने उन पर उंगलियां उठाईं, उनका दिल कितना टूटा होगा, लेकिन अल्लाह ने उनका मकाम ऐसा बुलंद किया कि क़यामत तक उनका जिक्र खैर होता रहेगा। यही अल्लाह का वदा है कि जो दिल इसके लिए टूटता है, वो इसे कभी ज़ाय नहीं करता। अल्लाह जब अपने किसी बंदे को खास मकाम देना चाहता है, तो सबसे पहले इसे आजमाइश से गुजारता है। ये आजमाइश कभी दिल टूटने की सूरत में आती है, कभी रिश्तों के बिछड़ने से और कभी ऐसी मुश्किलात से जो इंसान को तोड़ कर रख देती है। लेकिन याद रखें, ये टूटना दरअसल एक नई तामीर का आगाज होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आपका दिल टूटता है और आप सब्र करते हैं, तो अल्लाह आपको ऐसे मकाम तक पहुंचा देता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ये आजमाइश आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी मोहब्बत के करीब करने के लिए आती है। हजरत मरियम की जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। जब वो सब के तानों का शिकार हुई तो उनका दिल कितना जख्मी होगा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम अता किया जो क़यामत तक बाकी रहेगा। आज हर मुसलमान उनके जिक्र पर मोहब्बत और इज्जत से सर झुकाता है। यही अल्लाह का खास इंतखाब है। वो दिल जो सब कुछ सहकर भी अल्लाह पर यकीन रखता है, वो बंदा जो अंधेरों में भी अल्लाह से जड़ा रहता है। अल्लाह इसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। आजमाइश के बाद इज्जत का ये वदा सिर्फ चंद लोगों के लिए होता है, और वो चंद लोग वही हैं जिन्हें अल्लाह अपना खास बंदा चुन लेता है। याद रखें, जब अल्लाह आपका इंतखाब करता है तो वो आपको इस मकाम तक ले जाता है जहां दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंचा सकती। बस शर्त यह है कि आजमाइश के वक्त आप सब्र करें, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह पर भरोसा करें। अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्या करें? अब सवाल यह है कि जब दिल टूट जाए, जब दुनिया आपको ठुकरा दे, तो आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के करीब कैसे लेकर जा सकते हैं? क्या ऐसे अमल हैं जो आपके जख्मों को भर दें और आपको अल्लाह के खास बंदों में शामिल कर दें? अल्लाह के सामने रोना सीखें। जब आपका दिल बोझल हो तो इंसानों के पास जाकर शिकायत करने के बजाय अल्लाह के सामने रोएं। ये आंसू सबसे कीमती हैं क्योंकि ये अल्लाह के लिए बहते हैं। हदीस कुदसी में आता है कि मैं टूटे दिलों के करीब हूं। आपका हर आंसू आपके दिल को अल्लाह के और करीब ले जाता है। दुआ को अपनी ताकत बनाएं। टूटे दिल की दुआ सबसे ज्यादा असर रखती है। ये दुआ जमीन और आसमान के दरमियान रुकी नहीं रहती बल्कि अर्श तक पहुंचती है। अल्लाह से वो सब मांगे जो आपके दिल में है, चाहे वो कितना ही बड़ा ख्वाब क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। 3. कुरान के साथ जड़ जाएं। कुरान वो कलाम है जो टूटे दिल को जोड़ता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह खुद आपसे बात कर रहा है। हर आयत आपके जख्मों पर मरहम रखती है और आपको उम्मीद देती है कि यह वक्त गुजर जाएगा। 4. सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह के खास बंदों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो आजमाइश में सब्र करते हैं। सब्र का मतलब खामोश रहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना है। ये यकीन रखना कि अल्लाह बेहतर से बेहतर रास्ता बनाएगा, चाहे अभी आपको दिखाई ना दे रहा हो। 5. अल्लाह को हर हाल में याद करें। चाहे आप खुश हों या गमगीन, अल्लाह को ना भूलें। जब आप खुशियों में अल्लाह को याद करते हैं तो आजमाइशों में भी अल्लाह आपको याद रखता है। यही ताल्लुक आपको इसके करीब ले जाता है। याद रखें, अल्लाह के करीब होने से बढ़कर कोई इज्जत नहीं।
جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے اور آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو یہ شکست نہیں بلکہ آپ کی کامیابی کا آغاز ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ آپ کو چن رہا ہے، آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں اور دعا کریں، اے اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ یقین کریں یہ دعا کبھی خالی نہیں جائے گی۔ اگر آج آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو جان لیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کے ہر درد کو جانتا ہے۔ یہ وقت مشکل ضرور ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کے ٹھکرانے پر غم نہ کریں۔ یہ رد ہونا، یہ تنہائی دراصل اللہ کے خاص انتخاب کا حصہ ہے۔ وہ دل جو سب کے بعد صرف اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ اس دل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اللہ کے قریب ہونے سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ جب وہ آپ کو اپنا لیتا ہے تو آپ کی زندگی میں وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ شاید آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی اور کے دل کا زخم بھر جائے، کسی کی زندگی بدل جائے۔ مزید ایسے روحانی اور زندگی بدلنے والے پیغامات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلا پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔